ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ایک کلیئر میسج تھا جو آج ایبسولوٹلی کلیئر. اچھا بھائی صاحب، پنڈورا باکسز تو اور بھی کھل رہے ہیں، کافی ہم نے بات کر لیا، لیکن بات کرنے کو اور چیزیں بھی ہیں. کرپشن کیسز ہیں جس میں القادر ٹرسٹ لے لیں آپ، توشہ خانہ ہے، پھر بیوروکریسی کے اندر اتنی رشوتیں ہیں کہ بس اگر سنیں تو آسان خطا ہو جاتے ہیں. کروڑوں روپے کی رشوتیں ایک ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے. تو اب یہ جو کیسز ہیں یہ اب ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ 9 مئی کے بعد تو خیر ٹف ٹائم ہے ہی، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا نام بھی آ رہا ہے، پھر ان کی سہیلی کا نام بھی آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں، دھوکہ دہی فراڈ کے مقدمات تو ان کے اوپر درج ہو چکے ہیں. تو اب یہ کیسز آپ کو کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو اکرم پلس تھے نا، وسیم اکرم پلس، انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس کی ذمہ داری تو خان صاحب کو لینی پڑے گی نا، اس لیے کہ ان کو بہت بروقت فوج کی قیادت کی طرف سے اور کچھ دیگر جو یعنی اوپینین میکنگ ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس سے جان چھڑا لیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. مگر چونکہ وہ پرچی کی بنیاد پر چیف منسٹر بنے تھے، وہ جس کو کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی جادو ٹونا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ اس کے تحت بنے تھے، اس لیے ان سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا. پھر ایک وقت میں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ کسی نے یہ کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے کسی، کہ اگر بزدار گیا تو تم بھی گیا. اور ہوا بھی ایسے نا، اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہوا بھی ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے جناب بات جو ہے خان صاحب کے گھر تک جانے والی. دیکھیے، میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ خواتین خانہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. میں نے ہمیشہ اگر معاہدہ جو ہے وہ ملک ریاض اور بشرا بی بی کے مابین ہوگا تو پھر دیکھیں نا، وہی میں نے کہا نا کہ ریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کوئی بھی شخص اتنا بڑا خطہ ارضی جو ہے اور اتنی بڑی رقم جو ہے بغیر کسی جواز کے دے دے گا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ دیکھیں نا، یہ کوئی چیریٹی ہاؤس تو کھولا ہوا نہیں تھا انہوں نے. یہ تو یا تو ہو نا کہ انہوں نے کسی چیریٹی کو اللہ واسطے دے دیا، تو اللہ واسطے تو کوئی دیتا نہیں ہے. اور پھر وہ اللہ واسطے دیے ہوئے کے خلاف ایویڈنس موجود ہے کہ اتنی بڑی رقم جو نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ سے بھیجی تھی وہ ان کے جرمانے کی رقم میں سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی. تو پھر یہ اس irrefutable ایویڈنس کو کون جھٹلائے گا؟ ہاؤ کین یو میک. دیکھیں، وہ دوسری بات ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس، توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس، ٹیرین خان کیس اوپن اینڈ شٹ کیس. وہ بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ عدالتوں میں جائیں نا، مگر وہ بھی اب ایک انتہا ہو چکی نا اس کی بھی. لیکن وہ تینوں خوفناک کیسز ہیں. اسی طرح سے یہ جو کیسز اب بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ گھڑی جو بیچی گئی تھی وہ یہ اسلام آباد کا ایک دکاندار تھا، اس دکاندار نے پرچہ کرایا. اب اس نے کہا جی میری رسید بھی جعلی ہے اور میرا نام بھی جعلی استعمال کیا انہوں نے. آپ مجھے بتائیں کیسے ریفیوٹ کریں گے اسے آپ؟ تو بات گھر تک پہنچی ہے، which is bad. مطلب نہیں ہونا چاہیے بھائی صاحب، یہ تو وہ کیسز ہیں نا جو ہم سن رہے ہیں عدالتوں میں چل رہے تھے. یہ اب کتنے کیسز ہیں؟ یہ تو اب سمجھ سے ہی باہر ہے نا کہ کتنی حیران ہو گیا ہوئی، کتنے کروڑ روپے. میں حیران ہو گیا یہ سن کے کہ ان آفیسرز کے بھی نام اب پبلک ہونے والے ہیں جنہوں نے رشوت دے کے پوسٹنگیں لی تھی. اچھا، آپ حیران ہوں گے، ڈی سی سے لے کے اور کمشنر تک کی پوسٹوں کی 5 سے لے کے 15 سے لے کے 25 کروڑ روپے تک رشوت لی گئی ہے. یہ ایلیگیشن ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پناہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کیسے چل رہا تھا. عجیب و غریب بات ہے نا یہ. تو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. یہ الٹیمیٹلی یہ مقدمے گلے تو پڑنے ہیں، کیونکہ ہمیں ریزالو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب اس میں رعایت ہونے والی نہیں ہے. یہ ججز کب تک رعایت دیں گے مجھے بتائیے؟ انڈیفینیٹلی تو کوئی بھی اپنی پوزیشن میں نہیں ہے نا. 3-4 مہینے کے بعد یہ چیف جسٹس بدل جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاخیری حربے استعمال کر کے معاملے کو لٹکا تو سکتے ہیں لیکن اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. بڑا اہم کیس پنجاب انتخابات کیس کا معاملہ ہے، اور اس پر نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس کی سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. آج کی سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے گئے ان میں کچھ اہم ریمارکس جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، مگر یہ فیصلہ اب تاریخ بن چکا ہے. آئین پر سب متفق ہیں لیکن آئین کے نفاذ پر سب کلیئر نہیں ہیں. بخاری صاحب، یہ ایک معاملہ ہے جو میرے خیال میں کافی طول پکڑ چکا ہے اب تو، اور جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اب عمل درآمد ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اب ایک تاریخ بن چکا ہے. خان صاحب نے بھی بڑا زور لگایا، اور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی بڑا زور لگایا گیا اس بات کے اوپر، لیکن جو ہے وہ معاملہ ہو نہیں سکا کیونکہ میرے خیال میں پہلے ہی وہ پریکٹیکلی اس طرح سے پاسبل نہیں تھا.
دیکھیں 2-3 باتیں آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز ایسی ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ایسے لگا جیسے چیف جسٹس صاحب نے 14 مئی کا لفظ جو ہے اپنی ضد بنا لیا ہوا ہے, لہٰذا وہ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ تاریخی فیصلہ ہے, ہر چند کے قابل عمل نہیں تھا. یہ عجیب و غریب پروپوزیشن ہے کہ ایک چیز قابل عمل نہیں تھی لیکن ہے تاریخی. اینی وے ایک یہ. دوسرا مجھے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ذہنی کیفیت کے اوپر بڑی میری ریزرویشنز ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ 15 مئی کی رات کو مجھے لگا کہ آئین انتقال کر گیا ہے. یعنی یہ اتنا ہیوی جملہ جو ہے وہ انہوں نے بول کیسے دیا ایز اے لائر. A lawyer is supposed to understand the constitution and its spirit better than a عام پاکستانی like us. وہ اگر آئین کو انتقال کرا کے دفنانے کے درپے ہیں تو پھر اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے. Having said that, 14 مئی جو ہے یہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہی پٹیشن لے کے الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ جناب یہ الیکشن کی ڈیٹ دینا جو ہے یا گورنر کا کام تھا یا یہ ہمارا کام ہے. تو گورنر نے تو ڈیٹ دی نہیں ہے, یا آپ نے کس کھاتے میں ڈیٹ دے دی ہے, اس کا تو جواب کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جب الیکشن کمیشن گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جواز پیش کریں کہ کیوں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ اس کی ایلوکیشن نہیں تھی, بیکاز دس از ناٹ این الیکشن ایئر جو بجٹ چل رہا ہے. بجٹ میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں سیکورٹی ایجنسیز نے مین پاور اور فورس دینے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہماری فورس سینسز وغیرہ میں انوالو ہے, اس لیے ہم اس وقت آپ کو بندے نہیں دے سکتے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں دے سکتا. یہ جواز پیش کیا گیا جسے انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا. پھر انہوں نے کہا گیا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر یعنی آپریشنز کیری آؤٹ کر رہے ہیں جس سے لا اینڈ آرڈر کا خطرہ کے پی کے میں بہت زیادہ, بلوچستان میں بھی اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا اچھا سیکورٹی ایجنسی سے کہیں ہمیں رپورٹس دیں. لہٰذا آئی ایس آئی نے اور ایم آئی نے رپورٹس سبمٹ کی کہ یہ صورتحال اس طرح ہے. اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے ان رپورٹس کو بھی درخور اعتراض نہیں سمجھا اور 14 مئی پہ سوئی پھنسا لی. اب وہ 14 مئی پہ سوئی پھنسنے کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اینی وے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کا ادراک معروضی حالات یا جس کو گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں, زمینی حقائق جو ہیں, اس کو مد نظر رکھ کے کیا جائے اور صرف ایک پارٹی کے تقاضے پر ان کو اوبلائج کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو عدالتیں بہتر فیصلے کر سکتی ہیں. یقینی طور پہ مجھے بالکل یقین ہے کہ فیصلے زیادہ ریلائبل, زیادہ ورکیبل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہی ضد خان صاحب کی بھی تھی, لہٰذا اس ضد کے پیچھے کس حد تک گئی کورٹ کہ آج اس کو تاریخی تو کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں پریکٹسیبل نہیں تھا, امپلیمنٹیبل نہیں تھا.